إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج مالیاتی فقہ کا درس نمبر 22 ہے۔ آج ایک اہم فقہی اصطلاح تفریق صفقہ، اس کا ہم آپ کے سامنے تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج کے سبق کا عنوان ہے تفریق صفقہ کا اصول، دی رولز آف ڈسپرشن آف ڈیل یا ڈویژن آف ڈیل۔ ناظرین، تفریق کے معنی ہے الگ کرنے کے، جدا کرنے کے، اور صفقہ کا معنی ہے معاملے کے اور ڈیل کے۔ تو تفریق صفقہ کا مطلب یہ ہوا کہ معاملے کو الگ کرنا، ڈیل کو الگ کرنا۔ فقہ کی اصطلاح میں تفریق صفقہ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے فروخت کیے جانے کی پیشکش کی جائے تو خریدنے والا جو ہے وہ اس کے ایک حصے میں پیشکش کو قبول کرے اور باقی میں نہ کرے، یعنی اس کا ایک حصہ وہ خریدنا چاہے۔ اسی طرح اگر وہ پوری چیز خریدنا چاہے لیکن بیچنے والے نے جو قیمت بتائی ہے تو اس بتائی ہوئی قیمت کے بجائے کم قیمت میں اس پیشکش کو وہ قبول کرے خریدار، تو یہ تفریق صفقہ ہے۔ شرعی لحاظ سے تفریق صفقہ کی صورت جب پائی جائے گی تو اس صورت میں کوئی معاملہ وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے بعد جو ہے نیا معاملہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر فریقین اس باقی پر بھی معاملہ کرنا چاہے تو ایک نیا معاملہ ان کو کرنا ہوگا۔ اب تفریق صفقہ کیسے ہوتے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہیں، تو اس حوالے سے ہم کچھ تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آج کی درس میں تفریق صفقہ کی پہلی صورت پر ہم گفتگو کریں گے۔ تفریق صفقہ کی پہلی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز سے متعلق ایجاب کیا جائے تو اس کا بعض حصہ خرید لیا جائے لیکن بعض حصہ چھوڑ دیا جائے۔ اب ایجاب و قبول سے متعلق مسائل کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ ایجاب و قبول کا آپس میں منطبق ہونا، کمپیٹیبل ہونا جو ہے یہ معاملہ کی درستگی کے لیے ضروری ہے۔ تو جب ایجاب و قبول آپس میں منطبق اور کمپیٹیبل نہ ہوں تو اس صورت کو تفریق صفقہ کہا جاتا ہے۔ اب اس صورت میں پھر جو ہے نا ذیلی طور پر کچھ صورتیں بنتی ہے، تو پوری وضاحت کے لیے ہم وہ صورتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو ایجاب کرنے والا ہے وہ ایک سے زائد ہے اور وہ اپنی ایک مشترک چیز جو ہے وہ کسی کو خریدنے کے لیے پیش کرے، جیسے کہ 10 لوگوں کا ایک پلاٹ ہے مثلا، اور وہ سب مل کر ایک خریدار کے سامنے اپنے پلاٹ بیچنے کی پیشکش کرے اور خریدنے والا جو ہے وہ ایک کے حصے کی خریداری قبول کرے اور باقیوں کے حصے کی خریداری جو ہے وہ قبول نہ کرے، تو یہ تفریق صفقہ کی صورت ہوگی۔ اب اس طرح کا جو ایجاب و قبول ہوگا اس سے کوئی معاملہ وجود میں نہیں آئے گا، البتہ خریدنے والے نے جس حصہ دار کے حصے کی خریدنے پر مرضی ظاہر کی ہے تو اگر وہ حصہ دار بھی اکیلے اور الگ سے اپنے حصے کے بیچنے پر رضامند ہوں تو یہ صورت پھر ایک الگ صورت بنے گی کہ ایک مشترک چیز میں سے ایک آدمی اپنا حصہ دوسرے کو فروخت کر رہا ہے، تو یہ ایک نیا معاملہ ہوگا۔ پہلا معاملہ تو کالعدم ہو گیا، ایک نیا معاملہ ہوگا اور اس کے اپنے احکام ہو گئے۔ مثلا اس کا سب سے بڑا جو پہلا حکم آئے گا وہ یہ ہے کہ باقی جو شرکاء ہے اس پلاٹ میں ان کو شفعے کا حق حاصل ہے اور شفعے کے جبر پر وہ اس کو مجبور کر کے آگے بیچنے سے روک سکتے ہیں۔ تو ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیچنے کی جو پیشکش کرنے والا ہے وہ ایک ہی ہے، ایک سے زائد نہیں ہے، جیسے کہ پہلی صورت میں ہم نے بتایا، لیکن جو چیز کو خریدنے والے لوگ ہیں تو وہ ایک سے زائد ہیں۔ تو اس صورت میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ان خریداروں میں سے ایک خریدار جو ہے وہ خریداری کا اقدام کرے اور باقی ساتھی جو ہے وہ خریداری نہ کرے۔ اگر ایسا ہوگا بھی تو اس سے کوئی معاملہ وجود میں نہیں آئے گا، یعنی یہ ایک آدمی نہیں کہہ سکتا بیچنے والے کو کہ ہم 10 لوگ آئے تھے، میں نے تو خریدنے کی پیشکش کی تھی یا آپ کی پیشکش کو میں نے قبول کیا تھا لہٰذا مجھے اپنا حصہ دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا اور وہ اس کو پابند نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں بھی جو ایجاب کرنے والا ہے اگر وہ صرف اس ایک خریدار کے قبول پر راضی ہو جاتا ہے اور اس کو ایک حصہ بیچ دیتا ہے تو اس طرح کرنے سے بھی یہ ایک دوسرا نیا معاملہ ہوگا اور اس کی حقیقت یہ ہوگی کہ ایک شخص نے اپنے چیز کے کئی حصوں میں سے ایک حصہ
کسی شخص کو فروخت کر دیا تو یہ ایک نیا معاملہ ہوگا اور یہ اصولی لحاظ سے درست ہے، لیکن پہلا جو معاملہ ہوا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر ایجاب و قبول کرنے والے جو ہے وہ متعدد لوگ نہ ہوں، جیسے کہ ان دو صورتوں میں ہم نے بات سنی ہے، بلکہ دونوں جو ہے نا وہ ایک ہی ہوں، لیکن خریدار جو ہے وہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کے بعض حصے میں معاملے کو قبول کرتا ہے اور بعض میں نہیں کرتا۔ جیسے کہ میری ایک زمین ہے، میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں اور آپ کہے کہ یہ آدھی زمین میں نے خرید لی مثلا، تو یہ صورت بھی تفریق صفقہ کی صورت ہوگی۔ اگر آپ نے اس طرح کہہ دیا اور میں نے جو بات کہی ہے اس سے کوئی معاملہ وجود میں نہیں آئے گا۔ البتہ آپ نے جو جزوی خریداری کی بات کی ہے تو یہ ایک نئی بات ہوگی، تو میں بھی اگر اس پر رضامندی کا الگ سے اظہار کر لوں کہ ٹھیک ہے آدھی زمین میں آپ کو بیچ دیتا ہوں، تو اس سے ایک نیا معاملہ وجود میں آئے گا، ورنہ نہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ فروخت کنندہ اور خریدار بھی متعدد نہ ہوں اور فروخت کی جانے والی چیز جو ہے وہ ایک نہ ہو بلکہ ایک سے زائد چیزیں ہوں۔ تو تیسری صورت سے اس کا فرق یہ ہے کہ وہاں ایک چیز میں کچھ حصہ وہ خرید رہا تھا، اب یہاں ایک سے زائد چیزیں ہیں، متعدد چیزیں ہیں، اور اس میں وہ کچھ خریدنا چاہتا ہے، بعض میں معاملہ قبول کرتا ہے بعض میں نہیں کرتا، تو اس سے بھی کوئی ٹرانزیکشن وجود میں نہیں آئے گا۔ البتہ اس میں بھی مزید تفصیل یہ ہے کہ جو خریدار ہے اگر وہ بھی راضی ہے اور فروخت کنندہ بھی مرضی کا اظہار کر لے کہ ٹھیک ہے یہ بعض چیزیں جو آپ لے رہے ہیں تو یہ آپ لے لیں، میں اس پر راضی ہوں، تو یہ پھر ایک نیا معاملہ ہوگا، اور اس نئے معاملے میں اگر نئی قیمت بھی طے ہو جائے تو پھر تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر قیمت الگ سے نئی قیمت طے نہ ہو بلکہ یہ بات ہو کہ سابقہ قیمت میں سے اس چیز کی جتنی قیمت بنتی ہے تو وہ خریدار ادا کرے گا، تو اس صورت میں پھر دیکھا جائے گا کہ قیمت ان چیزوں پر برابر تقسیم ہوتی ہے یا جو ہے نا برابر تقسیم نہیں ہوتی۔ اگر برابر تقسیم ہوتی ہے، جیسے کہ 10 کلو گندم میں سے وہ 5 کلو لینا چاہتا ہے، تو پھر تو بات درست ہے اور الگ سے قیمت واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کی قیمتیں برابر تقسیم نہیں ہوتی، جیسے کہ 10 موٹر سائیکلوں میں سے آپ 5 لے لیتے اور میں کہتا ہوں کہ یہ 5 میں آپ کو بیچتا ہوں، تو اس کی قیمت بھی پھر الگ سے طے کرنا ضروری ہے، ورنہ قیمت کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ اب یہ جو صورتیں ہیں یہ اس وجہ سے تفریق صفقہ کی صورتیں تھی کہ ایک ہی ایجاب و قبول ہو رہا تھا اور اس میں کچھ حصہ لیا جا رہا تھا، کچھ نہیں لیا جا رہا تھا۔ اگر ایجاب و قبول ہی الگ ہو تو پھر یہ معاملے الگ ہے، جیسے کہ میں 2 موٹر سائیکل آپ کو بیچتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ یہ موٹر سائیکل 25,000 کی ہے، یہ 25 یا 30,000 کی ہے، اور آپ ایک لیتے ہیں اور ایک نہیں لیتے، تو اس سے میرا آپ کا ٹرانزیکشن ہو جاتا ہے، میں پابند ہوں کہ وہ ایک موٹر سائیکل آپ کو دوں۔ البتہ اگر ایجاب و قبول الگ نہ ہو، صرف قیمتیں الگ الگ بتائی جائے، جیسے کہ میں کہوں کہ یہ 10 موٹر سائیکلیں میں آپ کو بیچتا ہوں اور ان میں سے ہر ایک کی قیمت جو ہے وہ 25,000 روپے ہے مثلا، تو اس صورت میں پھر مزید تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ قیمت از خود برابر تقسیم ہو رہی ہو چیز پر، جیسے کہ 10 کلو گندم میں آپ کو بیچتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہر کلو جو ہے نا وہ 10 روپے کا ہے، تو بظاہر اس کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قیمت پہلے سے ہی برابر تقسیم ہو رہی ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اگر کہے کہ میں 5 کلو لیتا ہوں تو میں پابند ہوں کہ میں 5 کلو آپ کو ضرور دوں، بلکہ میں اس کا پابند نہیں ہوں گا۔ البتہ اگر ایسی چیز نہیں ہے جس پر قیمت برابر تقسیم ہوتی ہے بلکہ قیمت الگ الگ ہے ہر چیز کی، اور پھر میں بعض چیزوں کی قیمت بتا دوں کہ یہ 10 موٹر سائیکلوں میں سے 5 میں آپ کو بیچتا ہوں، ہر ایک 25,000 کا بیچتا ہوں، اور آپ کہے کہ میں جو ہے نا وہ یہ 5 موٹر سائیکلیں خریدتا ہوں، ہر موٹر سائیکل 25,000 میں، تو صرف یہاں قیمت الگ الگ ذکر کرنے سے بھی یہ معاملہ میری طرف سے الگ الگ معاملہ شمار ہوگا۔ تو اگر آپ نے بعض میں قبول کر لیا تو پھر معاملہ ڈن ہو گیا، حتمی ہو گیا، اور یہ صورت تفریق صفقہ کی صورت نہیں کہلائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر میری طرف سے پیشکش ہی الگ الگ ہو یا میری طرف سے قیمتیں الگ الگ بتائی گئی ہوں اور وہ چیزیں ایسی ہوں جن پر قیمت برابر تقسیم نہ ہوتی ہوں، تو پھر اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ بعض چیزیں لیں اور بعض چیزیں نہ لیں، آپ کو سارے چیزیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تفریق صفقہ
کہ جو اصطلاح ہے اس کی پہلی صورت تھی، آج کے درس میں اتنا ہی کافی، دوسری صورت اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی۔